اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، اور کل ہم نے ان لوگوں کے متعلق سمجھا تھا کہ جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کرنے پر اصرار کیا تھا، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ دراز تک مکہ میں اپنی شخصیت سے، قرآن مجید کی تاثیر سے ہدایت کی طرف لگانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اس قدر تھی کہ وہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے خود یہی چاہا تھا کہ ہم اس قرآن کو نہ سنیں اور ہم اس پر ایمان نہ لائیں، کیونکہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت پر آ جائے، لیکن بندے کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر نتیجہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ خودکشی کرتا ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ اس کی موت آ گئی، اللہ نے اس کا وقت پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں کہا خودکشی کرو، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر ہے کہ وہ جان لے گا، اس کی جان ختم ہوگی۔ ایسے ہی بندہ بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے گا، بد پرہیزی بندہ کرے گا، بیمار پڑے گا، کہیں گے کیا کہ بس اللہ کی جو مرضی۔ اسی طرح سے بندہ گمراہی کی بات کرے گا تو گمراہ ہوگا، الزام بندے پر ہوگا، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں پر اگلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں دلوں پر مہر لگانے کا جو عمل ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہ ضد انہوں نے کی، ہٹ دھرمی انہوں نے کی، اپنے دلوں کو قرآن کے لیے انہوں نے نہیں کھولا، اپنے دلوں کو بند رکھا، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، اب ہم کیسے ایمان لائیں؟ نہیں، اللہ نے مہر اس لیے نہیں لگائی کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ نے مہر اس لیے لگائی کیونکہ تم نے وہ اعمال کیے جس کا نتیجہ مہر لگنا ہے۔ جیسے خودکشی کا نتیجہ موت ہے، بد پرہیزی کا نتیجہ بیماری ہے، اسی طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، بندہ ایمان نہیں لاتا۔ تو الزام بندے پر ہے، اللہ رب العزت تو چاہتا ہے ہدایت دینا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ختمہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے، کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے ایک پورا طبقہ گمراہ ہو گیا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معاملے پر شک کیا، اور یہ کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے۔ عجیب و غریب اصطلاح، امتی نبی۔ تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی ابتدا میں جب ہم پڑھ رہے تھے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پر بتایا تھا کہ قرآن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، لیکن آپ کے بعد کسی کتاب کے آنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے، کتاب آ سکتی ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ یہ لفظ جو ختمہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا، ختمہ یختم، ختام، ایسے بند کر دینا کہ نہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکل سکے، نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے۔ اور یہی بات سورہ یاسین میں ملتی ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ نے اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اب مہر لگنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔
منہ پر مہر لگ گئی، اب منہ سے کوئی لفظ نکل نہیں سکتا، یعنی مہر لگنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے نہ جا سکتی ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں ان کے گواہی دیں گے ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے۔ یہ بڑا سخت لمحہ ہوگا کہ جب انسان آج دنیا میں اپنی زبان سے جھوٹ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس جھوٹ بولنے کی صلاحیت کس چیز میں؟ زبان میں۔ اور اللہ نے فرمایا ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبان حرکت نہیں کر سکے گی۔ بولیں گے ہاتھ کہ کیا 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 ان کے ذریعے، بولیں گے پاؤں کہ کہاں کہاں گئے ان کے ذریعے، پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو ختمہ کا مطلب یہی ہے کہ ایسی مہر لگ جائے کہ پھر اس کے بعد کچھ نہ آ سکے، کچھ نہ نکل سکے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کے جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ نے کسی بھی بچے کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اس پر ہم سورہ احزاب میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن سر دست یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے۔ جو زید ابن حارثہ تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، سگے بیٹے نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں۔ بالکل یہی لفظ ہے ختمہ سے، خاتم النبیین، یعنی کہ اب نبوت اور رسالت میں سے کچھ نہیں آ سکتا، ختم ہو گیا سلسلہ۔ آخری نبی آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری کلام آ گیا، اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دلوں پر مہر کیوں لگائی؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، دلوں پر مہر کیوں لگائی؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ترتیب لازم ہے قرآن مجید کی۔ جب آپ ترتیب کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کس قدر علم کی گہرائی ہے اس کے اندر۔ کہ دیکھیں شروع سے ہی جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو بات چل رہی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ شک کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں۔ سورہ توبہ، ریبتن فی قلوبہم، دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ہدایت کہاں پر آتی ہے؟ سورہ تغابن، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت پر لگا دے گا۔ ہدایت بھی دل میں آتی ہے۔ للمتقین، تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ سورہ حج، فإنہا من تقوی القلوب، تقوی دلوں میں ہوتا ہے۔ ہر چیز کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ سارے معاملات دل سے جڑے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یقین کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ نے مہر کیوں لگائی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں ان چیزوں کو جگہ نہیں دی، نہ ایمان کو جگہ دی، نہ تقوی کو جگہ دی، نہ یقین کو جگہ دی، بلکہ انہوں نے اپنے دلوں میں شک کو جگہ دی، اور اس شک کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ نے اس بات کا اس طرح ذکر کیا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑا۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ کانوں سے کیا ہوتا تھا؟ قرآن سنتے تھے۔ تلاوت کون کر رہا ہوتا تھا؟ اس دنیا کا سب سے عظیم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت تلاوت ہوگی، وہ کیا الفاظ ہوں گے، اس کی کیا تاثیر ہوگی، وہ اللہ کا کلام جو اسی وقت اترا اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ کیا منظر ہوگا۔ اور ایسے میں یہ بدبخت کیا کہتے تھے
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، سورہ حامیم السجدہ میں ہے. جب یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو سنا ہی نہ کرو، جب یہ قرآن پڑھے تو تم شور مچایا کرو تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے، اس کی آواز دب جائے. اتنے بدبخت تھے. تو کیوں نہ ان کے کانوں پر مہر لگے جو سننا ہی نہیں چاہتے قرآن. اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی. گستاخی کا انجام یہی ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ مہر نظر نہیں آتی. کان پر کسی کو دیکھیں آپ کہ ابو جہل کے کوئی مہر لگی ہو نظر آئے، نہیں. ابو لہب کے کوئی مہر لگی ہو، نہیں، نظر نہیں آتی. یہ روحانی مہر ہے، اور یہ آج بھی لگتی ہے لوگوں کے کانوں پر کہ آپ ان کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ان کو توحید سمجھاتے ہیں لیکن وہ شرک پر اڑے رہتے ہیں. آپ سنت سمجھاتے ہیں، وہ بدعت پر اڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے کانوں میں وہ اتر نہیں رہی بات. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں روحانی طور پر ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو، ہمارے دل کو ایسی مہروں سے بچا کہ جن کی وجہ سے ہدایت قبول نہ کریں ہم. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ اس پر کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، گمراہی سے بچائے اور گمراہی کی مہروں سے اللہ محفوظ رکھے. آمین. استغفر اللہ.